بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کیپٹل ون ٹی وی اور میں ہوں آپ کے میزبان نوید ستی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے بعد جو ہے صورتحال کابینہ کی اور وزیر اعظم صدر اور کشمیر کے جو اسپیکر ہیں ان کی گفتگو ہو رہی ہے کہ کون ہوگا جناب آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم، صدر ریاست کون ہوگا اور یہ صورتحال کیا ہوگی۔ آج تحریک انصاف کی جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا وہ اسلام آباد میں ہوا، اور باقی پارٹیز کیا کرتی رہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور مخصوص نشستوں پر 5 خواتین بلا مقابلہ جو ہے وہ ان کا باقاعدہ طور پر وہ نشستیں جو ہے وہ ان کو مل چکی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں امتیاز احمد بٹ صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، آزاد جموں کشمیر کی سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا کہ آج تین بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایون آج چھٹی کا دن ہے، سنڈے ہے۔ ایک تو پارٹی پی ٹی آئی نے پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس بلایا اسلام آباد میں، علی بن گنڈا پور نے بلایا، اور اس حوالے سے پہلے میں آپ کو جاننا چاہ رہا ہوں کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا ڈسکشن ہوئی ہوگی، اور اگر اس کو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پہلے 2011 یا 2016 سے کمپیئر کریں تو کیا ڈفرنس آپ نے دیکھا؟ السلام علیکم جی۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک روایت ہوتی ہے کہ جب الیکشن جو ہے مکمل ہوتا ہے اس کے بعد جو منتخب ہوتے ہیں لوگ، ان کی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور وہ ساری جو جماعتیں ہیں جو حکومت بنانے جا رہی ہوتی ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھنے والی ہوتی ہیں، وہ ساری جماعتیں اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتی ہیں اور ڈسکشن کرتی ہیں، اور اپنا جو ہے وہ جیت اور ہار کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو ہے نا وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، لوگوں کے ویوز لیتے ہیں۔ جیسے کچھ روز قبل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا بھی جو ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اسلام آباد میں، تو اس میں بھی انہوں نے جو ہے مختلف ایشوز ڈسکس کیے ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہے گزشتہ کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے میں دیکھ رہا ہوں، جب بھی کبھی الیکشن ہوتا ہے تو اس طرح کی روایت رہی ہے۔ تو آزاد کشمیر میں جو پارٹی کا ہیڈ ہوتا ہے تو وہی اس کی جو ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 2011 کی آپ نے بات کی تو اس وقت فاروق حیدر صاحب نے، اس وقت وہ چودھری عبد المجید صاحب اس پارٹی کے صدر تھے، تو مظفر آباد میں اجلاس ہوا تھا ان کی صدارت میں۔ بلے سے کچھ لوگ جو ہے وفاق کی جو ان کی پارٹی ہے وہ بھی شریک ہوئے تھے، چودھری ریاض صاحب اور باقی لوگ دیگر۔ اور اسی طرح جب یہ گزشتہ الیکشن 2016 میں ہوا تو نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، تو اس میں فاروق حیدر صاحب نے مظفر آباد میں اپنے گھر میں بلایا تھا اجلاس۔ تو اس میں یہ غیر رسمی اجلاس ہوتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہلکے پھلکے انداز میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مسلم کانفرنس جو پچھلے انتخابات دیکھے جائیں تو اس میں سردار عبدالقیوم خان صاحب جب صدر ہوتے تھے یا سردار سکندر یاد خان جب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے، تو وہ جب اجلاس بلاتے تو اس میں پارلیمانی پارٹی کی اکثریت جو فیصلہ کرتی تھی کہ کون جو ہے وہ قائد ایوان ہوگا، یعنی وزیر اعظم کون ہوگا، تو اس کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ ڈیفینیٹلی وفاقی جو جماعتیں ان کی ہم خیال ہوتی، جیسے اس زمانے میں مسلم کانفرنس کی نون لیگ ہم خیال پارٹی تھی، تو ان سے مشاورت کرتے تھے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، ان سے بھی ان کی بات چیت ہوتی تھی، اس کے بعد ہوتا تھا۔ لیکن پارلیمانی پارٹی کی اکثریت جو ہے وہ جو ہے سامنے ان کا فیصلہ ہوتا تھا کہ کون آدمی جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا جو سربراہ ہوگا یا وہ قائد ایوان ہوگا۔ اس بار یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ انوکھی ایک روایت ہے کہ وفاقی وزیر امور کشمیر نے جو ہے وہ اپنے دفتر میں جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کے فوری بعد انڈیویجول ملاقاتوں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہیں اس کی بجائے جو ہے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر جو پارٹی کے ہیں بیسر سلطان محمود چودھری، وہ اپنے جو ہے وہ دفتر میں یا پی ٹی آئی کے دفتر میں ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلاتے، تو اس میں غیر رسمی گفتگو ہوتی اور تھوڑا سا اندازہ بھی ہو جاتا کہ لوگوں کا خیال کس طرف ہے اور کہاں لوگ کس طرف سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس سے وفاقی پارٹی کو بھی ایک میسج چلا جاتا کہ کون آدمی جو ہے پارلیمانی پارٹی میں اسٹرانگ ہے یا مضبوط ہے۔ تو انہوں نے تھوڑا سا ہٹ کے کیا کہ پہلے ڈسکشن کی اور انڈیویجول ڈسکشن کی، پھر اس کے بعد کچھ خواتین کی نشستوں کا جو ہے فیصلہ کیا، اور پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں کے لیے لوگوں کے نام دیے، اور اس کے بعد ابھی تک صدر وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہو پایا۔
اور جو ہے وہ ایک ہینگ قسم کا صورتحال کا سامنا ہے پارٹی کے لوگوں کو. ایم ایل اے کو نہیں پتا کہ کون وزیر اعظم بن رہا ہے اور کون صدر بن رہا ہے اور کون اسپیکر بنے گا. تو عجیب سی کیفیت، عجیب سی صورتحال کا سامنا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں اور خواتین کی نشستیں ہیں، اس میں میکسیمم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حصے میں آئے گی. کل جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ اوورسیز اور جو علماء مشائخ کی نشست پر جو ہے الیکشن ہو رہا ہے، ووٹنگ ہوگی، تو یقیناً جو ہے وہ ان کی نشستیں جو ہے وہ زیادہ ہوں گی. اور خواتین کی آلریڈی آپ جو ہے نا ان اپوزڈ جو ہے وہ منتخب ہو چکی ہے، وہ آپ کو نتیجہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو آج پارلیمانی بارڈی کا اجلاس میں اس میں کوئی خاص فیصلے نہیں ہوئے، روٹین کا ایک ہوا اور وزیر امور کشمیر صاحب نے اس کی سربراہی کی ہے اور روٹین میں بات چیت ہوئی ہے. اور لوگوں کا مورال دیکھنے کے لیے بیسیکلی میرا خیال انہوں نے بلایا اجلاس. انہوں نے سر میرے خیال سے ڈرایا ہی ہوگا کہ خان صاحب جو کہیں گے خاموشی سے مان لیں، ادروائز جو ہے نا وہ کچھ اور ہوگا. اچھا، خواتین نشستوں کا اگر ہم بات کریں تو بیگم امتیاز نسیم ہیں، محترمہ صبیہ صدیق چودھری ہیں، محترمہ کوثر تقدس گیلانی ہیں، نبیلہ ایوب ایڈوکیٹ ہیں پیپلز پارٹی سے، محترمہ نثارہ عباسی ہیں مسلم لیگ نون سے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ذرا کیونکہ بڑی ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں، تو کیا یہ پانچوں کے پانچوں خواتین جو ممبر لیجسلیٹو اسمبلی بنی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ تینوں پارٹیز نے جو ہے وہ میرٹ پہ یہ فیصلہ کیا؟ بالکل. بات یہ ہے جی کہ ایک تو پروفیسر تقدیس گیلانی جو ہے وہ ایک سینئر پروفیسر یونیورسٹی سے ریٹائرڈ ہے، گریڈ 22 میں شاید ریٹائر ہوئی تھی یا 20 میں. تو وہ پارٹی آزاد کشمیر جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر خواتین ونگ ہے شعبے کی، اس کی ہیڈ تھی، صدر تھی. تو ان کا ڈیفینیٹلی استحقاق بنتا تھا. اس کے بعد اگر دوسرے کی باری تھی، جنرل سیکرٹری کی باری تھی، کیونکہ جو جنرل سیکرٹری تھی گلزار فاطمہ، اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا. بہرحال یہ ہے کہ سردار تنویر ریاض صاحب نے جب الیکشن میں گئے ہیں تو انہوں نے سابق وزیر جو ہے کرن نسیم جو ہے مرحوم کی جو ہے بیگم اور ان کے خاندان کے ساتھ انہوں نے ڈیفینیٹلی کوئی وعدہ وعید کیا ہوگا اور اس کے مطابق انہوں نے ان کو ٹکٹ دلوایا ہے. اور ادھر جو ہے وہ صبیہ خانم جو ہے میرپور سے تعلق رکھتی ہے، تو بیشتر سلطان محمود چودھری کے ساتھ ایک عرصے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں، ان کے ساتھ چلتی رہی ہیں. تو یہ کوئی فیصلہ میرا خیال ہے انہونا نہیں ہے. ظاہر ایک جو ہے وہ کرن نسیم مرحوم کی جو بیگم ہے وہ بھی ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے اور انہوں نے ڈیفینیٹلی ان کی جیت میں کردار ادا کیا ہے، تو ان کا بھی استحقاق بنتا ہے اور یہ میڈم صبیہ کا بھی حق بنتا ہے. دوسرا نبیلہ جو ہے وہ نبیلہ ایوب ایک پرانی سیاسی ورکر ہے، 20-25-30 سال سے تو میری آنکھوں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ پیس پارٹی میں متحرک ہے، کبھی انہوں نے پارٹی بھی نہیں بدلی، تو ان کا بھی استحقاق بنتا تھا. وہ پارٹی کی پریزیڈنٹ بھی ہیں آزاد کشمیر کی، جس پارٹی خواتین کی شعبہ خواتین کی. اور نثارہ عباسی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کمیٹڈ رہی ہیں. پچھلے 5 سال جب نون لیگ کی حکومت تھی ان کو کچھ نہیں ملا، نہ ان کو کوئی عہدہ وغیرہ ملا، نہ کوئی خاص اکوموڈیٹ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پارٹی کے ساتھ کھڑی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ فیصلے جو ہے کوئی انہونے نہیں ہے، درست اور صحیح سمت میں جو ہے نا وہ فیصلے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. میں یہ وزیر اعظم کون ہوگا یا صدر ریاست کون ہوگا یا اسپیکر کون ہوگا، اس سے پہلے میں ایک اور آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو کل ووٹنگ ہوگی، یعنی اگین مخصوص نشستیں جو ہیں اس میں سمندر پار کشمیریوں کی سیٹ ہے، اسی طرح ٹیکنوکریٹ کی ہے اور علماء اور مشائخ کی. وہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جو علماء اور مشائخ کی سیٹ پر آپ کو آ رہے ہیں، ان کے اوپر ایک بہت زیادہ متضاد قسم کے بیانات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے اوپر آ رہے ہیں. اسی طرح جو اوور سے سمندر پر پاکستانی کشمیری ہیں، اس پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم کے دوست کی اوورسیز کی نشست کا تو بڑا کلیئر ہے. جو جن کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ جاری کیا ہے وہ تحریک انصاف بننے سے پہلے عمران خان صاحب کے جو شوکت خانم ہاسپٹل کے جو فائنانس تھا، جو اس کے لیے چندہ جمع ہوتا تھا، یا پارٹی بڑھنے کے بعد جو لوگ سپورٹ کرتے تھے پارٹی کو چندہ دیتے تھے، تو وہ شروع سے جو ہے وہ ان کے ساتھ تھے، عمران خان کے ساتھ، اور ان کے جو ہے نا فائنانس کا جو ڈویژن تھا اس کے ہیڈ تھے، اس کو دیکھتے تھے. وہ ان کے کمیٹڈ قسم کے ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ظاہری بات ہے ان کو ملنا تھا، ان کو ملا ہے. اور دوسرا نون لیگ نے جو ہے وہ انہوں نے مرزا تنویر اختر جلال صاحب جو ٹیکسس سے ہیں، امریکہ سے مستقل وہاں رہائش پذیر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ بھی
MSF کے بڑے سینئر رہنما رہے ہیں مظفر آباد یونیورسٹی میں. اس کے بعد پھر وہ مسلم کانفرنس کے ساتھ تھے. پھر وہ نون لیگ جب بنی تو نون لیگ کے اولین لوگوں میں شامل تھے یہاں آزاد کشمیر میں. پھر وہ باہر چلے گئے لیکن وہ نون لیگ کے ساتھ وابستہ رہے. ابھی وہ وزیر آزاد کشمیر کے ایڈوائزر بھی تھے جب یہ جو پچھلی حکومت میں نون لیگ کے, تو ان کو ٹکٹ ملا ہے. اور اسی طرح جو ہے علماء مشائخ کی سیٹ پر جو PTI نے ٹکٹ جاری کیا ہے وہ تھوڑا سا میں اس کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے. وہ سنا کہ بہت پڑھے لکھے عالم فاضل ہیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ طالبان کی تنظیموں کے ساتھ بھی وابستہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کہیں افغانستان میں وہ جو ہے وہ رہے ہیں. اس حوالے سے میں کوئی واضح کلیئر نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ صاحبزادہ ذوالفقار ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے. وہ بھی ایک کمیٹڈ قسم کے سیاسی ورکر ہیں. تو میرا خیال ہے ٹکٹ جو ہے وہ میرٹ پر جاری ہوئے ہیں. کامیاب تو ظاہری بات ہے PTI کے لوگوں نے ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اور سب سے اس وقت برننگ ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر, ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون ہوگا, یعنی قائد ایوان کون ہوگا, اور پھر صدر کون ہوگا, اور اسپیکر کون ہوگا. تو کیا آپ کی رائے میں ابھی تک ڈیڈ لاک تو موجود ہے؟ بحر سلطان جو ہے وہ جو ان کو آپشن دیے گئے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یا باقی لوگ بھی ہیں؟ چودھری انوار الحق کہاں سٹینڈ کریں؟ ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اچھا, یہ ایک انتہائی پیچیدہ قسم کی صورتحال کا سامنا ہے PTI آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کو اور عوام کو, اور خاص طور پر اخبار نویسوں کو, کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا. اور اس سے قبل جب بھی کوئی الیکشن ہوتا تھا تو صحافی جو ہے کسی حد تک کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے تھے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ ان کی اتنے فیصد جو ہے وزیر اعظم بننے کے امکانات ہیں. یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کوئی پریڈکشن کرنے کی اس میں نہیں ہے کہ کون جو ہے وزیر اعظم بن سکتا ہے. لیکن میں جو حالات و واقعات پچھلے اس الیکشن کی اختتام کے بعد جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھ کے اگر تجزیہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دو امیدوار شروع میں تھے, جیسے کہ پہلے آپ سے ذکر کیا تھا. ایک تو پارٹی پریزیڈنٹ تھے بہشت سلطان محمود چودھری, اور دوسرے سردار تنویر الیاس. دونوں میں تھوڑا سا یہ ایک دیکھیں نا کہ ایک وہ شخص ہیں جن کا نام بہشت سلطان محمود چودھری ہے, جو پچھلے 10 سال سے 12 سال سے پارٹی کو آرگنائز کیا آزاد کشمیر بھر میں, اور جو اس کی جمع پونجی تھی اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے جو بکھری ہوئی پارٹی تھی اس کو جوڑا اور ایک پارٹی کی شکل دی. ایک تو وہ ہے. دوسرے ہیں سردار تنویر الیاس. جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک بونچال کی کیفیت پارٹی میں لے آئے. انہوں نے الیکٹیبلز کو شامل کیا. میرے سامنے آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک ہی بار میں جو ہے انوار الحق چودھری کو, علی شان سونی کو جو ممبر اسمبلی تھے, علی رضا بہاری کو جو ممبر اسمبلی تھے, شہزاد چودھری کو جو ممبر اسمبلی تھے, اور انہوں نے جو ہے سٹنگ وزیر جو ہے وہ بیر اکبر, جنہوں نے ابھی جو ہے وہ سردار قمر زمان کو جو ہے وہ ہرایا ہے باغ میں. تو یہ 5-7 لوگ انہوں نے ایک ہی دفعہ جو ہے وہ شامل کرا دی پارٹی میں. تو وہ جو پارٹی کا جو سوئنگ نہیں بن رہی تھی جو الیکشن کی, وہ انہوں نے ماحول کھڑا کر دیا. اور ظاہری بات ہے ان کو شاید ٹاسک دیا گیا ہوگا عمران خان صاحب کی طرف سے. پھر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ وہ ذرا لگتا ہے مجھے ایزی سا ان کا ماحول ہے ملاقات کے حوالے سے, بات چیت کے حوالے سے. جب کبھی چاہتے تو ان کے پاس ملاقات کے چلے جاتے. بہشت سلطان محمود چودھری جب پارٹی نے جوائن کی PTI تو اس وقت کچھ جو ہے عمران خان کے قریبی جو دوست ہیں, کوئی اخبار نویس ہیں, انہوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ 2-4 کالم لکھے. ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ان کی جو شخصیت ہے نا اس کے حوالے سے انہوں نے صحیح پورٹریٹ نہیں کیا. ان کو انہوں نے عجیب و غریب قسم کا ان کے بارے میں جو ہے تاثر قائم کیا. وہ تاثر شاید آج تک عمران خان صاحب کے ذہن میں موجود ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ جو تاثر ان کے بارے میں قائم کیا گیا تھا بالکل غلط تھا. جبکہ سابقہ دور میں جب یہ پرائم منسٹر رہے ہیں, انہوں نے 5 سال میں 1 ٹکے کا ان پر کرپشن کا الزام نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی کارکردگی کیا تھی, کارکردگی اچھی تھی, بری تھی, ٹھیک تھی یا غلط تھی, لیکن ان پر کرپشن کا الزام نہیں. بعض کچھ لوگوں نے جب یہ PTI کے پچھلے الیکشن ہوئے تو ان پر چندے کا گبن کا الزام لگایا, لیکن وہ بھی ثابت نہ ہو سکا. اگر وہ ثابت ہو جاتا تو ان کو پارٹی کے پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا دیا جاتا, اگر وہ ثابت الزام ہو جاتا. عمران خان کا مزاج ہے کہ جب وہ کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے تو فیصلہ کرتے, دیر نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ثابت نہ ہو سکا. یہ دوبارہ اس کے پارٹی کے صدر بن کے کچھ عرصہ پہلے, 2-3 سال پہلے. تو اس سے لگتا تھا کہ یہ ان کا شفاف ہے. لیکن یہ ہے کہ آگے چل کے اب جب
जो बिल्कुल सामने आ गई है मंजिल, 2-3 दिन बाद जो है वज़ीर आज़म का हलफ होना है, तो ये एक ऐसी खिचड़ी पक गई है, एक ऐसा चू-चू का मुरब्बा बन गया है कि जिससे कुछ नतीजा बरामद नहीं हो रहा। लेकिन मैं जो आज कल के हालात देखता हूँ तो मुझे लगता है जो बॉडी लैंग्वेज है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की, आज जब वो पार्लिमानी पार्टी के इजलास में जा रहे थे, या जो सरदार तनवीर इलियास साहब जो है वो जा रहे थे, मेरा किसी से बराह रास्त उस तरह राब्ता नहीं है कि मैं ये गारंटी कर सकूं कि जी फलां बन रहा है या फलां ने बनना है, लेकिन ये लगता है कि तनवीर इलियास साहब को उनने किसी हद तक गो हेड किया है। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को वो कहते हैं कि आप पार्टी के, आप आजाद कश्मीर के सदर बन जाए। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब उससे इनकारी हैं, और वो उनको ये भी ऑफर की कि आप अपने साहबजादे को टिकट दें मीरपुर से, और वहां से उनको लड़ा के जीत कर आप उसको वजीर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी ऑफर थी उनके लिए, लेकिन वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो सोचते हैं ये कि मैं एक पार्लिमानी ग्रुप खड़ा करके रिएक्ट करूं या ना करूं, अभी तक वो मशावरत कर रहे हैं। अगर उनने एक भारी ग्रुप 8, 10, 12 लोगों का तोड़ लिया तो वो यकीनन अगर उनको प्राइम मिनिस्टर नामजद न किया गया तो वो बगावत कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसके अमकानात बहुत कम हैं। उसकी वजह यह है कि मैक्सिमम लोग जो है वो इमरान खान के फैसले को ऑन करते हुए नए नामजद वज़ीर-ए-आज़म के साथ खड़े हो जाएंगे और वो उनका साथ देंगे। इनके साथ 2-4 लोग अगर बचेंगे तो उनके साथ बगावत नहीं हो सकती। ये फिर इंतजार करेंगे जब पाकिस्तान में इमरान खान कमजोर होते हैं या पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत तब्दील होती है या पीटीआई के लिए हालात साजगार पाकिस्तान में वफाक में नहीं रहते, तो उस सूरत में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पीपल्स पार्टी और पीटीआई के साथ, नून लीग के साथ मिलकर वार करेंगे और ये अदम एतमाद की तारीख पेश करेंगे, चूंकि पहले भी इनकी एक तरह की जो है मुहिम जो नून लीग के दौर में भी इस पार्टी सही है। और अगर इस पार्टी इनके पास 11 लोग यानी 12 या 12 लोग होंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे। अगर इनके पास 12 से कम लोग होंगे तो पीस पार्टी कहेगी जी प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा, हम आपका साथ देते हैं लेकिन कायदे अमान हमारा होगा। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल की जो है ना वो निशानदेही कर रही है। तो ये सूरत हाल, लेकिन इस सारी के बावजूद मैं समझता हूँ कि कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता कि इमरान खान साहब इस जो लड़ाई में इस कश्मकश में किसी तीसरे का नाम जो है वो कुर्रा उसके नाम निकला है, जैसे एडवार लाक्चोई साहब हैं, उन पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, वो एक साफ शफाफ किस्म का उनका सियासी कैरियर है, इस तरह किसी और का नाम भी निकल सकता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें जो ये कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि जैसे बैरिस्टर सुल्तान के बारे में बहुत सी चीज़ें खान को शुरू से ही एक तासर देने की कोशिश की, यही सूरत हाल ये कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास के मामले में कि उन्होंने कुछ गुफ्तगू भी ऐसी की और एक इलेक्शन से चंद दिन कबल एक अहम जो है वो मामला आपको इल्म है कि वहाँ पर तब्दीली भी हुई सेक्टर में और वहाँ पर उन्होंने कोई गुफ्तगू भी ऐसी की, फिर इनकी एक वीडियो स्कैंडल सामने आ गया, फिर कोई लेन देन की बात हुई। ये सूरत हाल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है खान साहब के लिए आसान होगा ये करना और दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान को या पार्टी को डैमेज करना? सबसे बात यह है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है, ये इसमें कोई सियासतदान जो है दूध में धुला हुआ नहीं है। ठीक है, सब लोगों के दामन पे दाग हैं, दबे हैं, और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जो है कोई भी दावा नहीं कर सकता मैंने कभी जो है ना वो करप्शन नहीं की, मैंने लूट मार नहीं की। ठीक है, जिस किसी की भी किताब उठाएंगे, किसी का फाइल उठाएंगे तो कोई ना कोई उसमें निकल आएगा। ये जो इल्जामात तनवीर इलियास पर या बैरिस्टर पर है कि चंदे के हवाले से या तनवीर इलियास पर है कि जो वीडियो के हवाले से, ये वो लोग हैं जो जाती मुखासमत की वजह से उनके खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ एक किरदार कुशी की मुहिम उन्होंने जारी रखी हुई है। मैं समझता हूँ कि लोगों का जो जब किसी का करैक्टर देखना होता है तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जैसे उसमें आप देखें कि तनवीर इलियास का जो एक उसने काम क्या किया हुआ है, आपके सामने उसका कोई किरदार है नहीं है। इस तरह बैरिस्टर साहब की सियासी जो है जद्दोजहद जो है उसको आप किस नजर से देखते हैं? बैरून मुल्क उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर किया नहीं किया, ये एक प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट्स हर जगह होते हैं। लेकिन आप छोटी मोटी बातें देखकर या किसी की जाती कोई जिंदगी में झांक कर अगर इस तरह देखा जाए तो इमरान खान साहब की जाती जिंदगी में झांका जाए तो फिर तो एक
लंबी किताब खुल जाती है। और उसके बाद जो रियाम खान ने किताब लिखी है वो तो एक लंबी कहानी शुरू हो जाती है। इस तरह वो क्या उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोका गया है या रुक गए वो, या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। ये एक जाती जिंदगी को अलग रखें और सियासी जिंदगी को देखें कि कोई कश्मीर के लिए कितना। बाकी ये जो सूरत हाल इस दफा बनी है, मैं समझता हूँ कि अजीब ही कोई सूरत हाल है। इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि इसको सियासी सूरत हाल को कोई तशबीह नहीं दे सकता किसी नाम से, और कह नहीं सकता कि पहली बार जो है ना ये सूरत हाल हुई है। लेकिन कल तक इसमें मुतवक्के है कि कल तक कोई ना कोई फैसला हो जाएगा, क्योंकि परसों जो है वो जी ये है कि कल जब इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे मखसूस नशिस्तों के, तो उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर का, सदर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, सीनियर वजीर का ये अतवी फैसला जो है वो कल शाम तक सामने आ जाएगा। और इम्कान है इस बात का कि 4, 5 या 6 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हलफ उठा ले। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भट्ट साहब हमारे साथ जो मौजूद थे इस वक्त, वो बड़ी डेप्थ में इस हवाले से मामला देख रहे हैं। और उनका ये कहना था कि ज़ाती जो एक दूसरे के ऊपर बयानात होते हैं या इल्ज़ामात होते हैं उससे बालातर होकर देखना चाहिए, सियासती यानी जो सियासी मामलात हैं उसको देखना चाहिए। तो उस मामले में भी हम देख रहे हैं तो जो है वो बैरिस्टर सुल्तान को एक अहमियत हासिल है तहरीक इंसाफ में, आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में, वो बाकी पार्टीज़ में भी रहे हैं, यानी एक उनकी सियासी जदोजहद है। और अब वो उम्र के उस हिस्से में है कि शायद उनके लिए जो है वो एब्सोल्युटली नॉट जो है वो कहना आसान होगा। जो सीनियर सियासतदान है वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बहुत से स्टेक होल्डर्स हैं, ज़ाती मफादात हासिल किए गए हैं और कुछ वादे किए गए हैं, तो शायद इसलिए जो है वो उनके लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं और दोनों तरफ मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। अब देखना ये होगा कि कल जो है वो क्या फ़ैसला होगा। ये सारी सूरत जो है वो आपके सामने होगी। लेकिन अभी तक जो सूरत सामने आ रही है कि ये दोनों उम्मीदवार अगर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस हद तक हैं, आप मान नहीं रहे, तो फिर आप देखेंगे कि तीसरा जो है वो खिलाड़ी कौन होगा, उसका फ़ैसला क्या होगा। और क्या सिर्फ इस वजह से ये फ़ैसला होगा कि कमज़ोर शख्स को लगाना ताकि उसकी जो कंट्रोल है वो बनी गाला में हो। और ये भी देखने में आ रहा है कि क्या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सीनियर वज़ीर समेत पूरी काबीना जो है वो इस्लामाबाद में बनाकर जो है वो आज़ाद कश्मीर में उतारी जाएगी, या कुछ फ़ैसले ऐसे होंगे कि जो भी यानी ऐवान कायद बनते हैं उनके पास भी कुछ यानी बचेगा कुछ लोगों को लगाने के लिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा। उनके पास पावर्स जो है वो सारी गेम ही यही है कि वो इस्लामाबाद से सारे मामला देखना चाह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर से लेके मामले खुसूसी से लेके मशीर से लेकर हर काम जो है वो चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद से हो। और कुछ पावरफुल सेक्टर्स हैं जो ये चाहते हैं कि जनाब हो, और ये उनके लिए आसान होगा कि जब यानी सरदार तनवीर इलियास होगा, तो क्योंकि वो उस तरीके से तजर्बा नहीं रखते आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत का। वो पहली बार उतरे हैं मैदान में 2020 के बाद, और उनका ये पोर्टफोलियो आप देखें तो सिर्फ पैसे के अलावा सियासी तजर्बा उस तरह का उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ सियासी तजर्बा है और शायद पैसे की या जो मफादात हैं वो किसी के लिए शायद नहीं है, या उनके पास कोई लग्जरी चीज़ें शायद नहीं होंगी किसी को ऑफ़र करने के लिए। ये कहा जा रहा है, ये इस दोनों चीज़ों में तोला जा रहा है, एक तरफ पैसा है और एक तरफ सियासी जदोजहद है। अब देखना ये होगा कि फ़ैसला क्या होता है। अभी तक लिए इतना ही। अपना मुल्क ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।